نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک میں جو اشکالات کیے جاتے ہیں، جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جن کو بڑے شد و مد کے ساتھ پروان چڑھایا جاتا ہے، ان میں سب سے بڑا اعتراض ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ محرم میں کالا لباس پہننا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کالا لباس پہننا کیسا ہے۔ اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کا ہمیں ایک ویڈیو کلپ موصول ہوا، تو پہلے آپ ذرا وہ مرزے کی گفتگو کو سنیں، پھر اس پر ہمارا تبصرہ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ آپ کا جھنڈا کالا تھا، ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا سے سوال ہوا کہ محرم میں کالا لباس پہننا کیسا ہے، تو اس پر محمد علی مرزا نے کہا کہ آج کل محرم میں کالا لباس پہننا یہ ثواب کا کام ہے۔ پھر اس پر اس نے چند ایک دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ ہماری طرف سے پہلی گزارش یہ ہے کہ مرزا کا یہ کہنا کہ آج کل محرم میں کالا لباس پہننا یہ ثواب کا کام ہے، اس پر قرآن و سنت سے دلیل پیش کرے، قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرے کہ جس میں یہ ہو کہ محرم میں کالا لباس پہننا یہ ثواب کا کام ہے، ایک حدیث مبارک پیش کرے کہ محرم میں کالا لباس پہننا یہ ثواب کا کام ہے، تو اس پر دلیل پیش کرے۔ اس کے کہنے سے تو ثواب نہیں ہوگا، اس کے کہنے سے تو کالا لباس پہننے کا جواز نہیں ہوگا، تو دلیل پیش کرے۔ اور باقی اس نے جو دلائل دیے ہیں، جی اللہ کے نبی کے جبے کا رنگ کالا تھا، اللہ کے نبی کی پگڑی کا رنگ کالا تھا، تو بابا آپ کالا جبہ پہنے، کالی پگڑی پہنے، کس نے آپ کو روکا ہے؟ یا ان احادیث مبارکہ کا کس نے انکار کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ محرم میں کالا لباس پہننا یہ ثواب کا کام ہے، اس پر دلیل پیش کرو۔ باقی اس نے ایک حدیث مبارک پیش کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خراسان سے ایک لشکر آئے گا، خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے، ان کا استقبال کرنا، تو ان کے جھنڈے کا رنگ بھی کالا تھا، ان کے جھنڈے کا رنگ بھی کالا ہوگا۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کالا جھنڈا ہے وہ جہاد کی علامت ہے، اور آپ کا کالا جھنڈا یہ تو غم اور سوگ کے لیے ہے، وہ کالا جھنڈا جہاد کی علامت ہے، بطور سوگ، بطور غم، رونے اور پیٹنے کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ جو کالا لباس پہنتے ہیں یہ تو رونے کے لیے ہوتا ہے، یہ تو پیٹنے کے لیے ہوتا ہے، یہ تو اسی طرح بطور سوگ، بطور غم ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو ان مجاہدین کا کالا جھنڈا تو نظر آیا، لیکن کفار کے ساتھ ان کا جہاد نظر نہیں آیا، یا آپ کا جہاد صرف ہمارے خلاف ہے، آپ کا جہاد ہمارے خلاف ہے، یہ نہیں کہیں پر کوئی کالی چیز نظر آ گئی یہ ہماری ہے، یہ ہماری ہے، نہیں دیکھیں گے پیچھے اس کے حقائق کیا ہیں، عقائد و نظریات کیا ہیں، ان کے اسی طرح باقی معلومات کیا ہیں، یہ نہیں دیکھنا، بس کالا نظر آ گیا جی یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ کالا لباس پہننا یہ ثواب کا کام ہے، اس پر قرآن و سنت سے دلیل پیش کرے۔ باقی ایک رافضی کہہ رہا تھا جی ہم کالا لباس محرم میں ہم کالا لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا غلاف کالا ہے، بیت اللہ شریف کا غلاف کالا ہے، تو اس وجہ سے ہم کالا لباس پہنتے ہیں۔ تو پھر آپ بیت اللہ شریف والی اذان کیوں نہیں دیتے؟ صرف آپ کو بیت اللہ شریف والے بحر والے غلاف سے محبت ہے، بیت اللہ شریف والی اذان سے محبت نہیں ہے؟
اگر آپ کالا لباس پہنتے ہیں اس بنیاد پر کہ بیت اللہ شریف کا غلاف کالا ہے تو پھر بیت اللہ شریف والی اذان کیوں نہیں دیتے؟ کیا اذان سے محبت نہیں ہے، صرف بہر والے غلاف سے محبت ہے؟ اور باقی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں، اچھی طرح سماعت فرما لیں۔ فروع کافی، ملا یحضر الفقی، ان دو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے پوچھا، حضرت میں سیاہ رنگ کی ٹوپی پہن سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، یہ سیاہ رنگ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اب حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کالی ٹوپی پہننے کی اجازت تک نہیں دیتے، اور مرید مکمل سیاہ لباس اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ اور ملا یحضر الفقی کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں کہ سیاہ لباس نہ پہننا کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ امامیہ مذہب کی روح سے حضرات ائمہ اہل بیت کی مبارک تعلیمات یہی ہیں کہ سیاہ لباس پہننا یہ ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔